والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك من أصحاب القبور، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. گوڈنچ گزارش کہ ساری حضرات ہیں موبائل بند کرت پنن چندن میں جان سان بوزو دینش کات. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھا. یہ آیت سورہ فاطر میں ہے. سورہ فاطر سورہ یاسین سے پہلے ہے، اس کے بعد سورہ یاسین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، اس کو نقل کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کا اسم مبارک تھا عبداللہ بن عمر ان کو کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک، دست فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہاتھ، دونوں مبارک ہاتھ میرے دونوں کندھوں پر رکھے، بالکل آمنے سامنے ایسے. پھر اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی، فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب. آپ کو معلوم تھا کہ یہ بہت اونچی ہستی کے صاحبزادے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس میں ایکو بند کر لو، ایکو کے بغیر کو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا جانتی ہے. 52 لاکھ میل پر ان کی حکومت تھی، کلومیٹر نہیں، 52 لاکھ میل مربع میل. بہرحال عام طور سے جو بڑے کا بیٹا ہوتا ہے تو اس میں بھی تو بڑائی آتی ہے کچھ نہ کچھ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے تربیت فرماتے تھے نوجوانوں کی. عبداللہ ابن عمر نوجوان تھے.
تو نصیحت فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب. کہا عبداللہ دیکھو دنیا میں رہو، جس شہر میں رہو گے، چاہے مکہ شریف میں رہو، مدینہ طیبہ میں رہو، طائف میں رہو، کہیں بھی رہو، کن فی الدنیا کانک غریب. ہمیشہ تصور کر لینا کہ میں اجنبی ہوں، میں پردیس میں ہوں. غریب عربی لفظ ہے، اردو میں غریب کہتے ہیں اس کو جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، کہتے ہیں یہ غریب آدمی ہے، فلانا امیر ہے. عربی میں غریب کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے وہ شخص جو پردیس میں ہو، اپنے وطن میں نہ ہو. جیسے ایک آدمی یہاں کا رہنے والا ہے، جموں کشمیر کا، وہ کسی دوسرے ملک میں گیا ہے، پڑھائی کے لیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ، کوئی جرمن جاتا ہے، کوئی جاپان جاتا ہے، یا ملازمت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پردیس ہے اس کا. تو جہاں وہ اصل رہتا ہے، جہاں اس کا خاندان ہے، تو وہ اس کا اپنا دیش ہے، اپنا وطن ہے. تو آپ نے نصیحت فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب. کہا عبداللہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے. پردیسی کیسے رہتا ہے؟ پردیسی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں پردیس میں ہوں، کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوں. جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے دوسرے ملک میں، کوئی قزاقستان جاتا ہے، کوئی جرمن جاتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو اس کی ساری توجہ پڑھائی کی طرف ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ اس کے لیے ایک مکان بھی ہونا چاہیے، وہاں ڈیرا جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایک کمرہ لیتا ہے کرایہ پر، اور کچھ کھانے پینے کے برتن جس میں وہ کھانا وغیرہ پکاتا ہے. تو اور وہیں قریب میں جو وضو وغیرہ بنانے کے لیے کچھ انتظام ہوتے ہیں. باقی ساری اس کی توجہ رہتی ہے پڑھائی کی طرف. اب وہاں محنت کرتا ہے، رات دن پڑھتا ہے، 4-5 سال گزر جاتے ہیں، وہ وہاں سے ایک ڈگری لے کر آتا ہے. جیسے بہت سارے جاتے ہیں قزاقستان اور کرگستان MBBS کرنے کے لیے، وہاں سے آگے. تو وہاں جتنے سال گزارتا ہے وہ وہاں مکان نہیں بناتا ہے. اولاً تو بنا بھی نہیں سکے گا. بازاروں میں نہیں گھومتا ہے، کون سا بازار کیسا ہے، کس کی بلڈنگ کیسے، نہیں. ساری توجہ رہتی ہے اپنی پڑھائی کی طرف کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں پاس ہو جاؤں، مجھے ڈگری مل جائے. اور پھر آتا ہے اپنے وطن، والدین کو دکھاتا ہے یہ میں ڈگری لے کر آیا ہوں. اب وہ باقی زندگی یہی گزارتا ہے، اس کو اچھا جاب ملتا ہے، اچھا عہدہ ملتا ہے، تو خوشحال زندگی گزارتا ہے. اگر وہ پردیس میں گیا اور وہاں اس نے وقت ضائع کیا، گھومنے پھرنے میں لگ گیا، غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ لگ گیا، وہاں چرسی بن گیا، شراب کا عادی بن گیا، تو وہ فیل ہو جاتا ہے. تو والدین نے جتنے روپے خرچ کیے تھے، 25 لاکھ 30 لاکھ، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. اس کو کوئی ڈگری نہیں ملتی ہے، واپس آ کر پھر زندگی بھی نہیں رہتی ہے. اب بڑا ہو گیا، اب کسی کالج میں اس کو داخلہ بھی نہیں ملتا، اور اس کے بعد وہ بہت پچھتاتا ہے، افسوس میں نے وہ دن ضائع کیوں کیے. میرے ساتھ بھی اور لڑکے تھے، وہ تو ڈگری لے کر آئے، انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا. ایسے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں ہے، یہ پردیس ہے، ہم یہاں مسافر کی طرح ہیں. تو پردیسی کو بھی جو مکان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک کمرہ لے لیتا ہے. ایسے ہر مسلمان، ہر مومن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میرا وطن نہیں ہے، یہ میرا اپنا دیش نہیں ہے. پھر اپنا وطن کون سا ہے؟ وہ عالم آخرت ہے، جہاں کروڑوں برس آدمی کو گزارنے ہیں. پھر یہاں کیوں آیا یہ پردیس میں؟ یہاں اصل میں وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے آیا، کچھ اعمال کرنے کے لیے آیا. وہ جب مرنے کا وقت ہوگا تو ایمان کا سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ ہوگا، اعمال صالحہ کے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ ہوں گے. جب موت کا وقت ہوگا تو فرشتے چیک کریں گے کہ اوہو ایمان والا ہے، بڑی محنت اس نے کی ہے، کچھ بھی وقت ضائع نہیں کیا ہے، اس کا نام عمل بہت بہترین ہے. تو اسے شاباشی دے دی جائے گی، آپ کامیاب ہو گئے، تو ڈگری لے کر گیا ہے. تو جب اس کو مرنے کا وقت ہوگا تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے. وہ فرشتے آج نظر نہیں آتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھیں گے.
تو وہ سلام کریں گے اس کو، السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، آپ پر سلامتی ہو، آپ کتنی خوش نصیب ہیں، آپ کتنے مبارک بندے ہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ نے وقت ضائع نہیں کیا، آپ نے آخرت کی تیاری کی ہے، آپ نمازوں کے پابند تھے، تلاوت کرنے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، آپ نے ایک حکم بھی اللہ کا نہیں توڑا، شراب سے آپ دور رہے، جو نہیں آپ نے کھیلا، کسی ہمسائے کا حق نہیں کھایا، تو چلو اپنے اصلی وطن کی طرف۔ یہ تو پردیس تھا، وہ گھبراتا ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی ہے اس کے بدن سے، تو وہ سلام کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ملک الموت علیہ السلام آتا ہے، جو ان سب فرشتوں کا سردار اور ان کا امیر ہوتا ہے، وہ آ کے بیٹھتا اس کے سرانے پر۔ یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دن ضرور آئے گا جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یعنی مرنے کا وقت۔ تو ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس کے ماتھے کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو چپکے سے کان میں کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ولی اللہ، تم پر سلامتی ہو اے اللہ کے ولی، مجھے اللہ نے بھیجا آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ یہ سب سے پہلے بشارت اس کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ بندوں کو سلام بھی کرتا ہے؟ جی، قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ سورہ یاسین میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے بندوں کو، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا عبادی، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میرا سلام تم کو پہنچے۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو سلام فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پاس جبریل آئے اور نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا، وہی لے کر اس وقت نہیں آئے، ایک پیغام لے کر آئے قرآن پاک کے علاوہ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آنے والی ہے، آپ کے لیے کچھ کھانا انہیں تیار کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جب آپ کی خدمت میں آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دینا ہے، ان کو بتا دینا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ بعد السلام، میں نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا کے رکھا ہے، جس میں شور و شغب نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں ہی سلام آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، میں نے جبریل کو دیکھا نہیں، کیونکہ وہ اپنی شکل میں آیا نا، نورانی شکل میں، اس لیے میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ ہاں، جب وہ شکل بدلتے تھے، انسانی روپ میں آتے تھے تو صحابہ بھی دیکھتے تھے، یہ روایتوں میں ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، عائشہ یہ جبریل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبریل پر بھی سلام ہو اور اس پر اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت ترى ما لا نرى وانت تسمع ما لا نسمع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چشمان مبارک سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور آپ اپنے گوش مبارک سے وہ کچھ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے ہیں۔ مطلب تو ہے کہ جبریل یہاں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی ہوں۔ جبریل نے سلام کیا، آپ نے ان کی آواز سنی، میں نے نہیں سنی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، لوگوں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، بستروں پر جاؤ گے نہیں بلکہ گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ بیوی ایک طرف کو بھاگے گی، شوہر دوسری طرف کو بھاگے گا، کہاں جائیں گے؟ ویرانوں میں جائیں گے، پہاڑوں کی طرف جائیں گے، کریں گے کیا؟ بس نال و فریاد کریں گے، خوف طاری ہو جائے گا، صرف اللہ سے کہیں گے، یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو، ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ تو بہرحال جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ، ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں
پھر اسے کہتے ہیں اس میت سے جس کا مرنے کا وقت ہے، ابھی وہ زندہ ہی ہے، ابھی اس کی روح نہیں نکلی، تو اس کے کان میں ایک آیت پڑھ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ملک الموت علیہ السلام قرآن پاک کی آیت جو پارے میں ہے اس کے کان میں وہ تلاوت کرتا ہے، سناتا ہے اس کو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اطمینان والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس جا اپنے رب کے پاس، جا نہیں واپس جا۔ کیا اگر جا ہوتا جاؤ تو اذهبی ہوتا، ارجعی کا واپس جا، اس کا مطلب ہے کہ آپ آئے بھی وہیں سے ہیں، جانا بھی وہیں ہے، جانا بھی تو جہاں سے آدمی آیا تھا وہیں جانا ہے۔ تو روح جو ہے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو فرشتہ اس کو بشارت سناتا ہے، راضیۃ مرضیہ، آپ اللہ سے راضی تھے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بندہ اللہ سے راضی ہے، اللہ کے حکموں پر راضی ہے، اللہ کا حکم دل سے مانتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، قربانی کرتا ہے، سارے احکامات بجا لاتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ تین قسمیں نفس کی قرآن پاک میں ہیں۔ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ لفظ امارہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ نفس امارہ وہ ہے جو صرف گناہوں کے اندر مبتلا کرے انسان کو، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور بس جتنے بھی گناہ ہیں سب کر لیتا ہے، نافرمان ہے۔ اس کا نفس ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے، وہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ قرآن پاک میں ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ ایک ہے عامر، ایک ہے عمار۔ عامر میں نے حکم دینے والا، عمار کے معنی بہت زیادہ بار بار حکم دینے والا، جس کا بالسوء برائی کا حکم دیتا ہے، اس سے نجات مانگی گئی ہے۔ دوسرا نفس لوامہ۔ لوام کسے کہتے ہیں؟ یہ لائم کا اسم مبالغہ ہے۔ لائم مانے ملامت کرنے والا، لوام مانے بہت زیادہ ملامت کرنے والا۔ کس کی ملامت؟ دوسروں کی نہیں، اپنے نفس کی۔ کس کی؟ بیٹے بیٹھو نیچے، تماشا مت بناؤ، سن لو بات، تو ادھر مت دیکھو، وہ فوٹو اٹھاتا ہے اور کیا کرتا ہے، ریلیں اٹھاتا ہے۔ تو لوام کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ ملامت کرنے والا۔ یہ مومن کا نفس ہے۔ کس کا؟ کہ مومن سے کوتاہی ہوئی تو نفس بہت ملامت کرتا ہے، افسوس تجھ پر، تیری نماز چھوٹ گئی، افسوس تجھ پر، تو نے جھوٹ بولا، آئندہ ایسا مت کرنا، چل توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ۔ تو جو نفس یہ کہے گا کہ غلطی ہو گئی تو اس سے کہے گا تم فوراً توبہ کر لو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا نفس کو ملامت کرتا ہے، یہ نفس اللہ کو پسند ہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس سے غلطی ہو گئی لیکن نفس نے ملامت کی، اس نے فوراً توبہ کی۔ تو اس نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن پاک میں۔ وہ بندہ جس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں کہ ہو گئی کبھی غلطی، تو پھر بہت پچھتایا، بہت رویا اللہ کے سامنے، اور نفس نے ملامت کی، افسوس تجھ پر، کیا کیا تو نے؟ اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے نفس لوامہ کی جو ملامت کرے اور اسے گناہ سے باز رکھنے کی تاکید کرے۔ تیسرا نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے، وہ مومن جس سے گناہوں کی نفرت ہو جائے، جس سے گناہوں کی سنتے ہی نفرت ہو جاتی ہے،
गुनाह करने का तो सवाल ही नहीं। शराब से नफरत, झूठ से नफरत, रिश्वत से नफरत, चोरी से नफरत, गीबत से नफरत, किसी को सताने से क्या है? नफरत। नफरत गुनाहों से। और नेकियों की मोहब्बत, ये क्योंकि नमाज पढ़ने को खूब जी चाहता है, तिलावत करने से मोहब्बत हो गई है, अल्लाह अल्लाह करने से मोहब्बत हो गई है, और खूब रग़बत है उसको अल्लाह के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, दुआएं मांगना, और गरीबों पर खर्च करना, हमसायों का ख्याल रखना, छोटों पर शफकत करना, बड़ों का एहतराम करना, बहनों का ख्याल रखता है, फूफी का ख्याल रखता है, अपने भाई का ख्याल रखता है, अगर गरीब है तो उसका ख्याल रखता है, उसके बच्चों को पढ़ाता है, तो बस नेक काम करने से खुश हो जाता है। तो बुराई से नफरत, बुराई से नफरत। जब इस मकाम पर बंदे मोमिन पहुंचता है तो कहते हैं इसका नफ्स नफ्स मुतमइन्ना है, नफ्स। तो बस यही खिताब उसको दिया जाता है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी, जाओ वापस अपने रब के पास। गोया आपका रब तो आपके इंतजार में है कि मेरा बंदा अभी आने वाला है। इसीलिए हदीस में है, जब अरवाह जमा हो जाते हैं उससे पूछते हैं दुनिया का हाल, कि हमारे अयाल का क्या हाल है, वो क्या, ये क्या। फरिश्ते कहते हैं हटो, इससे आराम करने दो, थक के आया है। क्या? ये बहुत थक गया है दुनिया में इबादत करते करते, बाद में पूछ लेना। तो जाओ अपने रब के पास वापस। राज़ियतन मर्ज़िया, आप उससे राजी थे। अल्लाह ने फरमाया वजू बना तो वजू बनाया, नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ी, रोजा रखो तो रोजा रखा। अल्लाह ताला के दीन पर आप राजी थे, वो आपसे राजी है, वो आपसे खुश है। अल्लाह ताला क्यों नाराज हो जाएंगे आपसे? आपने तो ऐसा नाराज करने वाला कोई काम ही नहीं किया। इसलिए बंदा मुंह में पड़ता है रज़ीना बिल्लाहि ताला रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यन व रसूला। अब रूह तैयार होगी निकलने के लिए। आप जब रूह निकली बदन से, क्योंकि इंसान ने रूह को देखा ही नहीं, कहाँ देखा है? किसी ने नहीं देखा अपनी रूह को। मरते वक्त इंसान अपनी रूह को देखता है। नूरानी, अल्लाह इंतहा दर्जे के नूरानी रूह, खुशबू आती है इससे, खुशबू। तो अब रूह इससे बात करते हैं जिस्म से, जिस जिस्म में ये 60-70 साल तक रहा, तब पहले सलाम करता है। क्या करता है? अस्सलाम वालेकुम। फिर कहते हैं मुबारक हो तुम्हें, क्या आप कामयाब हो गए, मुझको भी दोजख से बचाया, खुद भी दोजख से बच गए। तो फरिश्ते उस रूह को पाक कपड़े में भरते हैं, जन्नत का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, खुशबूदार, उस पर खुशबू मलते हैं। तो उसकी रूह को लपेट के ले जाते हैं जलूस की शक्ल में। किसमें? जलूस की शक्ल में, बस। और खुशबू फैल गई पूरे में। सवाल आज क्यों नहीं खुशबू फैलती है? आज खुशबू बंद है, क्योंकि रूह मुक़य्यद है किसमें? जिस्म में। जैसे कहीं गैस जब लीक होता था तभी तो गैस की बदबू आती है ना। बाज़ अतर ऐसे होते हैं, इतना बंद होता है वो, ऊपर से इतना कवर है कि वो उसकी खुशबू नहीं आती। ढक्कन खोला, एकदम खुशबू आ गई। तो फरिश्तों को खुशबू आती है और उनको खुशबू पसंद है, इसीलिए खुशबू पसंद थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खुशबू लगाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत खुशबू लगाते थे। खुद आपके बदनी मुबारक से भी खुशबू आती थी। अगर आप नबी लगाते खुशबू तब भी खुशबू आते थे, क्योंकि आपका जो पसीना मुबारक था उसमें खुशबू आती थी। ये रिवायतों में आता है। एक खातून कहती है, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कभी कभी हमारे यहाँ तशरीफ लाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और थोड़ा आराम करते थे, तो हमने एक चमड़े का एक शीट उनके लिए रखा था। तो हम बिछाते थे वो चमड़े का शीट, नीचे और भी कुछ होता था, चमड़े का शीट। तो गर्मी बहुत होती थी, अरब की गर्मी बहुत होती है। अल्लाह, 57 डिग्री हो जाता है। कितने जी? 50 से तो ऊपर पर हो ही जाता है। तो आपके बदनी मुबारक से पसीना टपकता था और उस शीट पर, क्योंकि आप कंबल उठा के इधर को रखते थे। तो जब हजरत उठते थे, अब वुजू बनाना है, नमाज पढ़नी है, वापस जाना है, तो वो कतरे उसके ऊपर लगे रहते थे कुछ। तो चमड़े का शीट था ना, तो मैं चमचे से उसको यूं उठा के बोतल में भरती थी, यूं उठा के बोतल में। तो रावी ने कहा उसको क्या करते थे? कहा अपनी खुशबू के साथ उसको मिलाते थे। कहा हमारी खुशबू जो हम बनाते थे खुद, उसमें ऐसी खुशबू नहीं होती थी तेज, जैसी खुशबू हजरत के पसीने में होती थी। फिर भी आप खुशबू लगाते थे, इसलिए बदबू से आपको नफरत थी।
آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرے۔ اس اللہ کے بندے کے پاس صرف 2 ہی کمرے تھے، نیچے ایک کمرہ، اوپر ایک کمرہ۔ وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ سب لوگ چاہتے تھے ہمارے یہاں حضرت تشریف لائیں۔ امیروں نے بھی اپنے گھروں کو سجا کے رکھا تھا، غریبوں نے بھی اپنے اعتبار سے جھاڑو وغیرہ لگا کے رکھا تھا۔ تو آپ چل رہے تھے تو کوئی شخص پکڑتا تھا اس کی لگام کو، اونٹنی کے لگام کو اپنے گھر کی طرف کھینچتا تھا۔ آپ نے فرمایا دعھا دعھا فإنھا معمورۃ من اللہ، چھوڑو میری اونٹنی کو، چھوڑو لگام، میری اونٹنی وہیں جائے گی جہاں اللہ کا حکم ہے، میری اونٹنی اسی گھر میں جائے گی جہاں اللہ کا حکم ہے، اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ ایسے کیا، اگر خود جاتے تو دوسرا کہتا میں بد نصیب تھا، کاش میں جلدی پہنچتا تو حضرت کو اپنے گھر لاتا، اس لیے آپ نے فرمایا بس چھوڑو اس کو جہاں اللہ کی مرضی ہے۔ تو وہ پورے مدینے میں گھومی، مدینہ چھوٹا تھا اس وقت، ادھر ادھر کیوں گھومی واللہ عالم، شاید برکت کے لیے گھوم رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار تھے نا۔ آخر میں سب پہنچ کے جو مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ غریب شخص تھا، کیا سب ٹوٹل 2 کمرے تھے، اس کے نیچے ایک کمرہ، اوپر اور میاں بیوی تھے بس۔ تو اس کے آنگن میں اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا میں یہی قیام کروں گا۔ تو انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے۔ حضرت آپ اوپر رہے، میں نیچے رہوں گا۔ صحابی نے عرض کیا، آپ نے فرمایا میرے پاس تو لوگ آئیں گے، آنا ہی ہے، اوپر چڑھنے میں اترنے میں ان کو تکلیف ہوگی، آپ اوپر رہے میں نیچے رہوں گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے حصے میں رہے، ابو ایوب انصاری اوپر رہے۔ اب وہ کھانا پکاتے تھے، روٹی دال جو بھی ہو، پھر رکھتے تھے نیچے لا کر برتن کے اوپر برتن، ڈھکن۔ پھر حضرت کو جب موقع ملتا تھا آپ تناول فرماتے تھے، پھر وہ آتا تھا تب وہ کھانا کھاتا تھا، میاں بیوی مل کے اوپر کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کھانا رکھا، پھر جب وہ برتن لینے کے لیے آئے تو برتن لے گئے، جب ڈھکن اٹھایا دیکھا کہ وہ روٹی بھی برابر ہے اور سالن جو کچھ تھا وہ ایسا ہی ہے، حضرت نے تناول نہیں فرمایا۔ وہ گھبرا گیا کہ شاید مجھ سے ناراض ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ اوپر سے نیچے اترا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ فرمایا کیوں؟ آپ نے کھانا ہی تناول نہیں فرمایا ہے، وہ جیسے ہے ویسے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، البتہ جو آپ نے یہ چٹنی بنائی ہے اس میں لہسن ڈالا ہے، اس میں وہ کچی پیاز وغیرہ ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں، میں اس کو کہا آپ استعمال کر لو، آپ کھاؤ۔ پھر فرمایا میں اس لیے استعمال نہیں کرتا ہوں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں میرے پاس اور انہیں اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، انہیں اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں استعمال نہیں کروں، آپ استعمال کر لو۔ الحمدللہ۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی یہ مولی کچی ایک پکایا ہو اس میں کوئی حرج، کچی مولی، کچا پیاز، کچا لہسن یہ کھا کر آئے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے نہ جب تک یہ بو اس سے ختم نہ ہو جائے۔ ہاں اگر کسی نے اس کو پکایا ہے، سالن بنا لیا، اس میں مرچی بھی ڈالی ہے، وہ تیل بھی ڈالا، وہ تو اس کی جو یہ بو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ وہ نہ آئے۔ تو بدبو آپ کو ناپسند تھی، اسی بدبو میں ہر قسم کی بدبو آئے گی۔ آپ نے گیس سلنڈر بھر لیا تو آپ کے کپڑوں میں بدبو آئے گی، مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ کسی نے تمباکو پی لیا مسجد میں نہیں آنا چاہیے، سگریٹ کسی نے پی لی مسجد میں نہیں آنا چاہیے جب تک وہ سب بدبو ختم نہ ہو جائے، اور ویسے بھی آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی۔ تو اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ سگریٹ نہ پیے، صحت بھی خراب ہوگی۔ اور ایک سگریٹ پیتا ہے، یہ بھی آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، 9,000 روپے مہینے میں سگریٹ پیتا ہے، کتنے 9,000 روپے، کیونکہ 300 روپے میں وہ اس زمانے میں، آج تو 500 روپے میں ہوگا، آج 15,000 ہوں گے، کیا 15,000 میں سگریٹ پیتا ہے ایک مہینے کے۔ ایک سال کے کتنے ہوئے؟ 50 سال کے کتنے ہوئے؟ اب بتائیے، وہ پرائیویٹ ملازم کے 9,000 روپے کل تنخواہ ہے، 7,000 تنخواہ ہے،
ان پیسوں کا حساب لگے گا میدان محشر میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حرام ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے. اور عجیب بات یہ ہے، مشائخ نے لکھا ہے جو آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہو اس کو زیارت نہیں ہوتی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی شخص نے مجھے خود کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ وہ درود بہت پڑھتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں. اسے کہا کہ چون ڈل بات ہے مگر قبول گئی نہیں کی. کیا یعنی قبول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کو ناپسند ہوا، اس کو دیدار نصیب نہیں ہوا. تو اس طرح سے ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ تو ضمناً آ گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ فرشتے تو خوشبو نکلتی ہے اس روح سے، تو سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. کہتی کس کی روح ہے یہ، کیا کون ہے یہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ولد فلاں ہیں. تو بڑے بڑے القاب اس سے لے لیتے ہیں. اور یہ حاجی صاحب کی روح ہے. کس کی؟ ارے یہ ملک صاحب کی روح ہے، فلاں ملک صاحب خان صاحب کی روح ہے. اچھا ہاں ہاں. تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں. ایسا جلوس اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں. تو فرشتے ہوتے ہیں کیا، تو آسمان پہلے آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے. تو فرشتے ٹھک ٹھک کرتے ہیں، ٹھک ٹھک دروازہ کھولو. کہتے کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں؟ فلاں ولدی فلاں فلاں ولدی. اچھا القاب اس کے لیے لگاتے ہیں. اچھا ان کو بلایا گیا؟ کہاں؟ ہاں. تو فوراً دروازہ کھول دیا جاتا تو آسمان پر پہنچ گیا. تو 7 آسمان تک اس کے فرشتے ساتھ رہتے ہیں. کتنے؟ پھر 7ویں آسمان پہنچ کر اور اوپر لے جاتے ہیں اس کو. تو جہاں اس کا پروردگار اور اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے تو اسی وقت پتہ چلے گا. تو وہ روح سجدہ کر دیا اللہ تعالیٰ کو. وہ سجدہ بھی کیسا ہوگا؟ یہاں تو بن دیکھے سجدہ کر رہے ہیں اور وہاں وہ دیکھ کے سجدہ کر رہا ہے. کیا مزہ ہوگا سجدے میں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو لے جاؤ فوراً، کیونکہ اس کی میت قبر میں پہنچا دی گئی. اس کی جو جسم ہے، لاش جس کو کہتے ہیں، وہ کہاں پہنچا دی گئی؟ قبر. تو فوراً اب روح آ گئی سیکنڈوں میں. تو بس دفن وفن کر لیا، دوبارہ زندہ ہو گیا. تو فرشتے پھر اسے سوال کر لیتے ہیں من ربک ہے، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ کہتے ہیں ماں دینوں کا، آپ دنیا میں کس دین پر تھے؟ کہ دین الاسلام، میرا دین تو دین اسلام تھا، میں زندگی پر اسی پر چلتا رہا. اس صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ پہچانتے ہیں ان کو؟ کہتے ہیں ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تو میرے نبی ہے. تو آسمان سے آواز آئی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے. بنا فرشتوں اس کے پاس فارشی نہیں ہے کیا؟ اس کو تو گھر والوں نے اور گاؤں والوں نے سیدھے ہی کیا مٹی کے اوپر ڈال دیا، کیونکہ کوئی چیز الاؤڈ بھی نہیں ہے کہ کمبل رکھے، چاہے بزرگ کا انتقال ہو جائے، کوئی بڑا علامہ بھی ہو. اس لیے آفرشوا لہ من الجنہ، جنت کا فرش لاؤ اور جنت کا فرش بچھا دو اس کے لیے. والبسوہ من الجنہ، اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو. تو جنت کا لباس پہنا دیا، جنت کا فرش بچھا دیا. اور افتح لہ بابا الی الجنہ، ایک دروازہ کھولو، کھڑکی کھولو روشن دان جنت کی طرف، تاکہ خوشبو آ جائے وہاں سے. تو اسے کہتے ہیں دیکھ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا جنت. پھر دوزخ بھی دکھاتے ہیں، دیکھ دوزخ میں تمہاری وہ جگہ تھی، اگر ایمان نہ لاتے، اعمال نہ کرتے، وہی جلنا پڑتا. لیکن اللہ نے اس کو آپ کے اوپر حرام کر دیا. آپ تو ایمان والے تھے نا، تقویٰ پرہیزگار والے، اب وہاں جانا ہے تم کو. تو وہ کہتا ہے کب جائیں گے وہاں؟ کہتے ابھی صبر کر لو، ابھی صبر کر لو، ابھی جب قیامت آئے گی پھر آپ کو وہاں ڈال دیا جائے گا. وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت جلدی لا، قیامت، تاکہ وہ جلدی اندر جائے. تو بہرحال تو وہ دیکھتا ہے وہی منظر، عجیب منظر ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمیشہ تم کو اسی میں رہنا ہے. وہ دور سے دیکھتا ہے جنت، اللہ کتنی وسیع جنت. ایک ایک مکان کے 12,000 دروازے ہیں. کتنے؟ 12,000. سونے اور چاندی کی جنت ہے. اللہ. اب وہ کہتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے اچھا مجھے ذرا مہلت دے دیں، میں گھر ہو کے آؤں. کیا؟ گھر والے کہتے ہوں گے ٹوائٹا ہو اس کا ستر یہ تھے نا، وہ رو رہے ہوں گے وہاں، میں ذرا ان سے مل کے آتا ہوں. اس کو بالکل لگتا ہے جیسے میں پہلے تھا ویسے میں اس وقت بھی ہوں. فرق اتنی کہ پہلے زمین کے اوپر تھا، زمین کے نیچے ہے. بس میں جلدی واپس آ جاؤں گا. وہاں کون بیٹھے گا؟ صرف ان کو تسلی دے دوں گا. کیا کروں گا؟ میں رو مت. کیا رو مت؟ رو مت رو مت. اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے. اور اب کوئی انجیکشن بھی نہیں لگے گا، اب بلڈ پریشر کی دوائی بھی نہیں کھانی ہے،
اب شوگر کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کرنا ہے، اب نہ ہیڈ بھی نہیں جانا ہے، نہ سورا کہیں نہیں جانا ہے، میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک، مجھے ایسی صحت مل گئی تو مجھے اجازت دے دو میں جاؤں. فرشتے کہتے ہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. نم کا نم عروس، سو جا دلہن کی طرح، سو جا، بس کرو آرام. یہ ویٹنگ روم ہے جنت کا. کس کا؟ جنت کا ویٹنگ روم. یہ ساری تفصیلات حدیثوں میں ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص، اس کو بھی مرنے کا وقت آ گیا. کیا؟ مرنے کا وقت آ گیا اور فرشتے نظر آنے لگے. ان کے پاس تو نورانی فرشتے آئے، نورانی شکل میں. اس کے پاس فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ بچائے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مطلب ملک الموت سے فرمایا کہ ابراہیم جب آپ نافرمان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں کس شکل میں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، آپ اس شکل کو برداشت نہیں کریں گے دیکھنا. کہ کیوں؟ کہ بہت خطرناک شکل ہوتی ہے. اس نے کہا میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں پھر بھی دیکھنا. انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی بات کو ٹالتے نہیں، میں کیسے ٹالوں؟ اس کا کیا مطلب اللہ ٹالتے ہیں؟ قرآن پاک میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا دے دنیا میں ہی آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا یقین نہیں ہے کیا؟ کہ اے اللہ یقین تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے. آپ نے فرمایا چلو تم تو ہمارے خلیل و دوست ہو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑو. 4 پرندوں کو، ایک مور ہے، ایک کوا ہے، ایک مرغا ہے، ایک کبوتر ہے. ان 4 کو آپ جو ہے وہ پالو، ان کو پالو، ان کی شکل نظروں میں رکھو. یت کاشر پہ ون حال گھن، کیا گھن؟ حال گھن، سی ون یم. تو اس کے بعد ان 4 کو ذبح کرو. کیا؟ ان کا سر الگ رکھ دو، ان کا سر الگ دو، ان کا گوشت ملاؤ اور اس کو کوٹو 4 کا ایک ساتھ. پھر اس کے وہ بنا لو رشتے گول گول، پھر رکھو. یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے. تو یہ پھر پہاڑوں پہ، اس پہاڑ پر ایک رکھو، اس پہاڑ پر ایک یہ رکھو. تو پھر ان کو بلاؤ، ان جانوروں کو جیسے تم بلاتے تھے. کبوتر کے لیے وہی آواز جیسے مرغے کے لیے ٹوٹ 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 کہتے ہیں، آ جاؤ. تو یہ کر لو تو وہ آ جائیں گے آپ کے آواز دوڑ دے. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو جب انہوں نے بلایا، کوے کو بلایا تو کوا آ گیا. کون آ گیا؟ بغیر سر کے. اور چلتے ہوئے، اڑ کے نہیں آیا کہ کوئی دوسرا آیا ہو، چل کے آئے. تو کبوتر کو بلایا تو کبوتر آیا، مرغے کو بلایا تو مرغا آیا، کوے کو بلایا تو سب آ گئے، مور بھی آ گیا. تو یہاں ان کا سر رکھا ہوا ہے نا، اپنے سر کے ساتھ یوں جڑ گئے تو پھر پھر ہو گئے. کہا ایسے میں مردوں کو زندہ کر لوں گا. تو اسرائیل نے کہا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتا. حضرت آپ اپنا چہرے مبارک ادھر کو پھیرے ہیں ایسے، تب تک میں اپنا روپ بدل لوں، اپنی شکل بدل لوں. کہا ٹھیک ہے. تو ملک الموت علیہ السلام نے اپنی شکل بدل دی سیکنڈوں میں. پھر کہا حضرت دیکھ لیجئے میری طرف. اب تھوڑا دور بیٹھا ہوا ہے ملک الموت علیہ السلام. حضرت نے جب دیکھا اللہ گھبرا گئے. دیکھا کہ اتنا بڑا سر ہے اس کا اور اتنے لمبے بال ہیں اس کے، اور منہ اتنا کھلا ہوا ہے، منہ دانت باہر ہیں اور منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور ہاتھ اتنے لمبے ہیں اور ان کے ناخن ہیں تانبے کے ناخن ہیں، اور بال بدن پر اتنے اتنے بڑے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں. تو روایت میں ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بے ہوش، دیکھ ہی نہیں سکے کیونکہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اس کے بعد جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی شکل میں آئے تھے. تو نے عرض کیا ہے خلیل اللہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا ہے ملک الموت، اگر اس نالائق کے لیے اور نافرمان کے لیے کچھ بھی عذاب نہ ہو، یہی عذاب کیا کم ہے؟ یہ عذاب کیا اسی شکل میں آتے ہو؟ کہاں اسی شکل میں آتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. اسے کہتے ہیں نکال اپنی جان، روح ہمارے حوالے کر. یہ قرآن پاک میں. تو روح تو نکلتی نہیں ہے، اس لیے فرشتے آ کے اس کو مارتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہرے کو مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں اس کو، اس کے لاتے مارتے ہیں اس کے شانوں میں. یہ قرآن پاک میں ہے. مجبوراً اس کو نکالتے ہیں.
نکال لیا زبردستی. کیسے؟ آپ نے فرمایا جیسے آپ ایک چھڑی لائیں گے جس کے اوپر کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے، ادھر بھی کانٹے، ادھر بھی کانٹے، ادھر بھی کانٹے، یا ایک لوہے کے راڈ ہو اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں، اس کو بھریں ایک بورے میں، روئی کے بورے میں، پھر اس کو یوں پہلے موڑیں گے ایسے، پھر اس کو یوں کھینچ کے نکالیں گے تو وہ خالی نکلے گی کیا؟ وہ تو روئی کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی. کہ اس طرح سے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اتنی تکلیف ہو جاتی ہے اس کو. اب جب روح نکل گئی، اب یہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہے تو روح اس سے بات کرتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت تجھ پر ہو. اسی کی روح اس کو کہتی ہے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، مجھے بھی تباہ کیا. تو نافرمان تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، بے نمازی تھا، حرام خور تھا، اور کوئی خوف آپ کو نہیں تھا، کوئی تیاری آپ نے نہیں کی آخرت کی، بس ہر وقت دنیا 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 دنیا، اور مجھے بھی برباد کیا، تجھے بھی برباد کیا. فرشتے تھوڑے مانیں گے؟ تو ایک بدبودار ٹاٹ ہے، اس میں اس کی روح کو لے گئے اور نکالا تو بدبو پھیلنے لگی، پورے میں بدبو پھیلنے. فرشتے کہتے ہیں اوہ ہو یہ کس بد نصیب کا روح ہے، اور وہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا. اب آسمان کے قریب پہنچا دیا، فرشتے کہتے ہیں آسمان کھولو. کہتے کون آیا؟ فلاں والے فلاں. کوئی اجازت نہیں ہے. کیا اجازت نہیں؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن پاک میں بالکل یہاں نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس کو پھینکو. تو اس کی روح کو ایسے پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ سجین میں جائے. اب اس وقت آدمی پچھتاتا، افسوس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہتا افسوس میں نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، میں نے اپنا اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور میں مذاق کرتا تھا. کوئی جہنم کی بات کہتا تھا تو کہتے ہیں وچھو پات وجود کو ساؤ. کوئی کہتا تھا کہ نماز ہے، کہتے ہیں ہمس کیا نہیں. ایک آدمی سے کہا نماز پڑھ لو، تم نے ہمس کیا نہیں. کیا یہی تو ہے نا مذاق؟ افسوس کی بات. اب اس کے بعد پھنس گیا عذاب میں. ادھر سے قبر تیار ہو گئی، اس میں اس کو دفن کر دیا گیا تو روح واپس آ گئی، اس کے اندر ڈال دیا گیا. پھر منکر نکیر آئے، اسے کہتے ہیں من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کہتا ہاں لا ادری. لا ادری گھبراتا ہے، مجھے معلوم نہیں. تمہارا دین کیا تھا؟ اس کا دین ہی نہیں تھا، جو مرضی وہ کرتا تھا. لا ادری. کہتے انصاف سے آپ واقف ہیں؟ کہتا لا ادری. جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. تو اسے فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں، لا دریت ولا تلیت، کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھا نہیں. آپ کو معلوم تھا دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں بادشاہ بھی چلے گئے، وزیر بھی چلے گئے، بڑے بڑے عہدیدار بھی چلے گئے، سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کچھ بھی وہ ساتھ نہیں لے کر گئے. آپ کیا ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ ساری زندگی روٹی کپڑا اور مکان میں آپ نے لگا دی. وہ ضرورت تھی، تم نے اس کو مقصد زندگی بنایا، بس عذاب میں گرفتار ہو گیا. کیا پھنس گیا عذاب میں. اب اس کے بعد آواز آتی ہے آسمان سے، یہ جھوٹا شخص ہے. کیا ہے؟ وہاں کہا میرے بندے نے سچ کہا. پہلے والے کے بارے میں کیا؟ میرے بندے نے سچ کہا، صدق عبدی، میرے بندے نے. دوسری آواز آئی کذبا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ نہیں کہا میرا بندہ، یہ نہیں کہا میرا بندہ، کہتے ہیں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اس کے پاس قرآن پاک پہنچا تھا، اس کے پاس دین پہنچا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس نے مانا نہیں، ہر درم تھا. تو چونکہ مانا نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس کی روح کو اللہ کے پاس نہیں لے جائیں گے، کہ بالکل نہیں، وہاں جا نہیں سکتے. تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، آگ کے لباس، اور آگ بچھاؤ اور کھڑکی کھولو اس کو دوزخ کی طرف، تاکہ وہاں سے آگ آتی رہے. پھنس گیا بیچارہ. ہائے ہائے ہائے، سب آرام ختم ہو گیا. اب وہ بلڈنگ ساتھ نہیں ہے، اب وہ اہلیان ساتھ نہیں ہے، جو کچھ کمایا تھا وہ دنیا میں ہی رہ گیا. ایک آدمی نے 3000 کنال زمین خریدے ہمارے یہاں. کتنے؟ 3000 کنال خریدے اس نے. آخر میں بیچارہ خالی ہاتھ چلا گیا. ظاہر سی بات ہے، ساتھ کیا لے جائے گا؟ تو کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ سنو، تم جہاں بھی رہو گے ہمیشہ سمجھ لینا میں پردیش میں، اپنا میرا دیش نہیں ہے. پھر ہمارا اپنا دیش کون ہے؟ کہ ہمارا دیش تو آخرت ہے. پھر یہ کس کا دیش ہے؟ کہ یہ تو قارون کا گھر تھا. کس کا؟ یہ نمرود کا گھر تھا، یہ حامان کا گھر تھا، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا گھر تھا.
آپ نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخر میں گھر ہی نہیں، اور مومن کا گھر کا یہ مومن کا گھر نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کن فی الدنیا کانہ کا غریب او عابر سبیل۔ سنو عبداللہ، یا تو اپنے آپ کو سمجھو میں اجنبی ہوں، پردیش میں ہوں، اس لیے پردیش کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھنا، اپنے دیش کو یاد رکھنا۔ میرے کئی ساتھی ہیں سعودی میں کام کرتے ہیں، کوئی دوسرے ملک میں بھی کام کرتا ہے سعودیہ میں، کوئی ریاض میں ہے، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی جرمن اور جاپان میں ہے۔ زمین خریدی اپنے یہاں، زمین خریدی، ہاں خرید لی، اور مکان بھی بنایا۔ کام کہاں کرتا ہے؟ کام وہاں کرتا ہے اور مکان یہاں بنایا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میں وہاں اجنبی ہوں۔ میرا ایک دوست ہے 27 سال کے بعد وہ مدینے سے آیا، کتنے ریٹائر ہو گیا، جب وہ آیا مدینے تب سے بہت رو رہا تھا، تو رونا ہی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا خروج کا مطلب آپ کے سب وہ ہو گیا، ابھی آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، آپ ریٹائر ہو گئے، آ گیا واپس۔ لیکن یہاں مکان وغیرہ سب بنا کے رکھا تھا، ان کو معلوم تھا میں وہاں اجنبی ہوں۔ کیا ہوں؟ اجنبی۔ اس کو خارجی وہ کہتے ہیں، اجنبی ہوں، ایک دن آنا ہی پڑے گا۔ تو اس طرح سے اس دنیا سے جانا ہی ہے، جو اس دنیا سے نکلا واپس نہیں آیا۔ اس نے فرمایا پردیش میں رہ کر آدمی مقصد کو سامنے رکھتا ہے، اپنے گھر کو بھولتا نہیں، اپنے گھر کو بلکہ پردیش میں رہ کر جو کچھ کماتا ہے اپنے گھر بیچتا ہے، زمین خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، دکان بنائی، تیار کر لی، کہ جب یہاں آئے گا یہاں سب چیزیں تیار ہیں۔ تو اسی طرح سے ایمان والا یہاں کماتا ہے، یہاں بیچتا ہے، کہاں؟ آخرت میں۔ یہاں دنیا بھی کمانی ہے، روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے، لیکن اعمال صالحہ سے اس کی آخرت تیار ہو جائے گی۔ جب مرنے کا وقت ہوگا تو گیا جنت میں، کیا گیا جنت میں، جاؤ ابداً ابدا کے لیے۔ تو یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، بہت قیمتی زندگی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ اس میں تو بہت سارے لوگ کشمیری سمجھتے ہوں گے، بہت سارے نہیں سمجھیں گے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس دیتے اوڑے مینت، نفس دیتے گشے گئی چینت کرک نہ فوت، دم دیو حقس لالزن زینت نہ تو کل نفسن ذائقۃ الموت۔ ہر سانس قیمتی ہے، کیا؟ جواہر سے لالو جواہر سے زیادہ قیمتی ہر سانس ہے۔ ان سانسوں میں آدمی ذکر کر سکتا ہے، چلتے چلتے ذکر کر سکتا ہے، اپنے گھر کو آباد کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ عابر السبیل کے معنی آتے ہیں راستہ چلنے والا، کیا؟ جیسے ہمارے یہاں بکروال چلتے رہتے ہیں، بیڑ لے کر بکریاں لے کر، کہیں ٹھہرتے نہیں، کہیں ذرا ٹھہرے رات کو ٹھہرے پھر چل دیے۔ تو ایسے آدمی چل رہا ہے، اس کی منزل بہت آگے ہے، اس کو عابر السبیل کہتے ہیں۔ تیسرا فرمایا وَوُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ۔ عبداللہ جب زندوں کو شمار کیا جائے گا، جس کو ہم مردم شماری کہتے ہیں نا، مردم شماری، اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ شمار کرنا، کہ کیوں؟ کہ صبح ہوگے تو شام کو نہیں ہوں گے، شام کو ہوں گے تو صبح کو نہیں، اسے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ صبح ہے شام کو نہیں ہے، اسے اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے گیا، میں نے دیکھا وہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی پر میری وجہ سے وہ بیٹھے، اور چٹائی کے درمیان اور بدن مبارک کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کمبل آپ نے الگ رکھا تھا، شاید گرمی کی وجہ سے یا کس وجہ سے۔ آپ کا بدن مبارک بہت نازک تھا، ایسا بدن تو کائنات میں کسی کا اللہ نے بنایا ہی نہیں، بالکل خوشبو آتی تھی، ایسا نورانی بدن تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ چمک رہا ہے، تو اس لیے نازک بھی تھا۔ تو جب آپ اٹھے میں نے دیکھا چٹائی کے نشانات یہاں ہیں، نشان پڑتے ہیں نا، جیسے آپ سو جاتے ہیں کہیں یوں ہاتھ رکھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ کھیتوں میں سوتے ہیں، ہم تھوڑا کھیت میں سو گئے وہی تو گھاس کے تنکوں کے نشانات ہاتھ پر پڑتے ہیں، ایسے پھر اٹھتے ہیں اور دیکھو وہ نشانات ہیں، تو دیکھا نشانات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک گدا بنا کے لائیں گے نرم سا۔ معلوم ہو آپ اجازت ہی نہیں دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا جابر مجھے کیا کرنا ہے، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا کام ہے، ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔
میری مثال اس راستے چلنے والے کی ہے جو راستے میں چل رہا تھا ایک درخت آیا سایہ دار، وہاں بیٹھا۔ پہلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے پیدل تو راستے میں وہ سایہ دار درخت آتے تھے، اس لیے انسان وہاں تھوڑی دیر بیٹھتا تھا، آرام کرتا تھا، اگر کھانے کا موقع تو کھا بھی لیتا تھا، نماز کا وقت نماز بھی پڑھ لیتا تھا، اس کے بعد پھر چلتا تھا۔ تو کہ میری مثال اس راستے چلنے والے کی ہے، وہ چل رہا تھا، راستے میں ایک درخت آ گیا، اس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھا، ثم راح، پھر چل دیا آگے، وترکا، درخت کو وہیں چھوڑا۔ تو اس درخت کو کوئی گھر بناتا ہے کیا؟ ہاں تھوڑی دیر رہتا ہے۔ ایسے فرمایا میں آیا ہوں عالم ارواح سے، مجھے جانا ہے واپس، مجھے جانا ہے، اس نے مجھے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، تو یہ دنیا میرے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہے، تھوڑی دیر یہاں رکوں گا چلے جاؤں گا۔ تو اسی لیے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عمریں لمبی تھی، بہت لمبی۔ حضرت رسول اللہ کی عمر مبارک بہت کم، 63 سال، کیا؟ ورنہ تو کم از کم 1000 تو ہونی چاہیے، چلو 500 ہونی چاہیے، لیکن بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں چل رہا ہوں، میں اس مسافر کی طرح ہوں جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، فرمایا وہ مضمون ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسے دنیا کا کام کریں گے، یہ ضرورت ہے، کیا ہے؟ ضرورت ہے، لیکن اللہ کی عبادت بندگی یہ ہمارا مقصد ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے، دودھ نہیں دے دے گی تو ظاہر سی بات ہے کیا قیمت رہے گی اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ درخت پھل دے گا تو قیمتی ہے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا، کشمیر نے درختوں کو کاٹ لیا، سیب کے اب چھوٹے چھوٹے درخت لگا رہے ہیں اٹلی والے۔ تو ایسے ایمان والا اعمال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ۔ ایمان والو، اگر تم نے نافرمانی کی، میں تم سب کو ہٹا دوں گا، ختم کروں گا، دوسری جماعت کو لاؤں گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو قیامت کی علامت میں ہے کہ میری امت اعمال چھوڑ دے گی، اعمال نہیں کرے گی۔ سب سے پہلا حساب میدانی محشر میں نماز کا ہوگا، کس کا؟ امت نماز ہی نہیں پڑھتی۔ 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا تفسیر، اس میں ایک محقق نے لکھا ہے پورے عالم کے اندر جب تناسب نکالیں گے تو 85% بے نمازی ہیں۔ کیا؟ 85%، 15% نمازی ہیں، 15%۔ تو قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ سوال کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ یقین کی کمی ہے، یقین کی تو یہ ہے کہ 85% بے نمازی۔ تو یہ حدیث میں بھی ہے میری امت نماز چھوڑ دے گی، اعمال ہی چھوڑ دے گی، دنیا کے ساتھ لگی رہے گی، پریشانیوں میں مبتلا ہوگی۔ حدیث میں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لو صدرک غنی واسد فقرک، اے بنی آدم فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، تمہیں میں دل کا بادشاہ بناؤں گا، کیا؟ اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تم کو اتنے کام ڈال دوں گا تمہارے اوپر کہ آپ اس میں مشغول رہیں گے۔ کیا؟ اتنے کام، یہاں دکان ہے، وہاں ٹھیکیداری ہے، وہاں کھیت ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، بس وَلَمْ أَصُدْ فَقْرَكَ، تمہارے آرزویں پوری نہیں ہوں گی، تمہارے آرزویں بس ادھر گھاٹا ہو گیا، ادھر اس نے 10 لاکھ کھائے، ادھر اس نے 50 لاکھ کھائے، بس خلاصہ آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس نے فرمایا کہ میری امت نماز چھوڑ دے گی، کیوں؟ تیاری نہیں کرے گی آخر کی، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، بڑے بڑے پلان بنائے گے، وہ قناعت نہیں کرے گا، یہ نہیں سمجھے گا یہ تو ضرورت ہے، ضرورت پوری ہوگی، اللہ خیر صلی اللہ، اور نماز نہیں پڑھی۔ اور جو نماز پڑھیں گے وہ دھیان سے نہیں پڑھیں گے، کیا؟ جی، جو نماز پڑھیں گے وہ دھیان سے نہیں، ان کو بھی نقصان ہوگا۔ یہ آخری نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں اپنے دل میں۔ تو کیوں نہیں کہتے اللہ اکبر کریں گے تو دنیا کے خیالوں میں ہوں گے، کس میں؟ نقصان کتنا ہوگا؟ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ جب بندہ مومن نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خاص رحمت نازل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خاص توجہ۔ اور بخاری میں یناجی ربہ، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ گویا ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مانن یلتفت، صرف تب تک جب تک اس کی توجہ نماز کی طرف رہے، جب توجہ ہٹ گئی اللہ تعالیٰ بھی رحمت ہٹا لیتے ہیں۔ کتنا نقصان ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ مشائخ نے اس کا علاج بتایا ہے۔ کیا علاج بتایا کہ جب آپ نماز شروع کریں پورے یقین کے ساتھ میں اللہ کے سامنے ہوں، سوئمے نشے بتس نشے متس نشے قرار آؤ، ناکے چونڈوں میں پردشے پنے دشے میں یار آؤ، تو آپ پورے یقین کے ساتھ ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے اور رکوع کریں عاجزی کے ساتھ، تو رحمتیں برسیں گی۔ جو ہی توجہ ادھر ادھر گئی، تصور کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے
آپ تو ملاقات کے لیے آئے تھے، کس کے لیے؟ ملاقات کے لیے۔ بادب کھڑے ہو گئے میرے سامنے، میں نے بھی رحمت آپ کے اوپر برسانی شروع کر دی، اور خاص میں آپ کو دیکھ رہا تھا کاشر پٹ مدعی گنڈت کیا تھلی تھلی وچن۔ آپ کہاں گئے؟ کھیت میں گھاس کاٹنے کے لیے، سیب اتارنے کے لیے، دوائی چھڑکنے کے لیے، دکاندار سے سودا لانے کے لیے، گائے سے دودھ لینے کے لیے، کہاں گئے؟ واپس آ جا۔ تو کہاں اللہ کی ملاقات، کہاں سبزی خرید رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات، کہاں گائے سے دودھ لے رہا ہے، کہاں اللہ کی ملاقات، کہاں کھاد ڈال رہا ہے۔ واپس آ، واپس آ، اپنا نقصان مت کر۔ تو اس تصور کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو آپ اس کے اثرات خود دیکھیں گے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے خود روکے گی۔ ایسی طاقت، روحانی طاقت آدمی کے اندر آئے گی جو یہ گناہ سے خود بچ جائے گا، نفس سے مطمئنہ بنے گا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی تھی، اس کا میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ سورہ فاطر، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے انسانوں، اس میں سب دنیا کے انسان آئے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ سچا ہے، میدان محشر میں تم کو جمع کیا جائے گا یہ سچا ہے، اور انسان پچھتائے گا اگر اس نے قدر نہیں کی، یہ سچا ہے، جنت جہنم سب سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان تم کو دھوکہ نہ دے۔ شیطان کہے گا وہ اللہ ہے ہی نہیں، ارے کون دیکھ کے آیا؟ مسلمان سے کہے گا وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور، بعد میں دیکھا جائے گا نمازوں سے کیا استمیز، یہ کہے گا۔ تو بہرحال ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے کہ تم دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اور یہ ہے کہ ہر شخص دنیا کو سمجھے یہ ایک عارضی گھر ہے، میرا اصلی گھر نہیں ہے، تھک پیڑ کیا ہاں، اور اپنے آپ کو سمجھے میں بھی چل رہا ہوں، کیا ہم سب چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہر کوئی رہ رہے کوئی فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ ایک جو مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ رہ رو کے معنی آتے ہیں راستے چلنے والا، ہر کوئی رہ رہے کوئی فنا، کو منے کوچ اور گلی، ہر جگہ چل رہا ہے۔ اس کا آگے کیا آئے گا؟ میدان آئے گا؟ کہتے نہیں، فنا آئے گا۔ کیا؟ جیسے گاڑی تیز چلا رہا تھا، معلوم نہیں تھا، آگے جاؤ دیکھا ایک سمندر ہے ہزاروں کلومیٹر مشتمل، ہزاروں فٹ نیچے گیا، واپس نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جا رہا ہے کوئی سوئے فنا، ہر طرف سے فنا کی ندیاں چل رہی ہیں، جس چیز کو سونگو فنا کی بو آئے گی۔ کیا؟ یعنی فنا کا سٹیکر اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، تلاوت کریں گے، اور وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ بالخصوص موبائل ہے، کیا ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا یہ موبائل نہیں میزائل ہے۔ یہ کیوں کہ میزائل سے بستی تباہ ہوتی ہے، موبائل سے ایمان تباہ ہوتا ہے۔ جب اسی میں لگ گیا کسی کام کا نہیں رہا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔